الأجل الأجل یا امام زمانہ الأجل۔ السلام علیکم ناظرین، سیدان جمعہ کوئی پروگرام ضمور کیمرے کی حاضر خدمت ناظرین تمام دنیا سے، علماء سے، مومنین مومنات سے انٹرویوز لے رہے ہیں، آپ کے شکر گزار ہیں، آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ ناظرین، اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم خود کو جگائیں اور دوسروں کو جگائیں دنیا بھر میں اپنے وقت کے امام کے لیے۔ ناظرین، آج جو ہم جس دورائے سے گزر رہے ہیں لاک ڈاؤن میں، اور محرم آ چکا ہے، اور محرم میں ہم جو مجالس کر رہے ہیں، گھر گھر میں مجالس پہنچ چکی ہیں، اور پہلے سے زیادہ تعداد میں یہ مجالس ہر گھر عزا خانہ بن چکا ہے، اور یہ بہت زیادہ تعداد میں شیطان نے چاہا کہ اس ذکر کو روک دے۔ اس کو پوری کائنات میں کوئی اس عزاداری کو روک نہیں سکتا۔ عزاداری ہماری مقدس ترین عبادت ہے اور ہماری شہ رگ ہے۔ عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ عزاداری کا مقصد ہے کہ بیدار ہونا، یعنی کہ انسانیت کو بیدار ہونا چاہیے۔ یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ غور فکر ہے کہ کس لیے نبی کے نواسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھرا گھر کیوں خدا کی راہ میں لٹا دیا، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ پہچان کروائی مولا حسین علیہ السلام کی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور قول ہے کہ حسین منی و انا من الحسین، میں حسین رشتے میں حسین سے ہوں، جس کا تعارف رسول کہہ رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں۔ اس حسین کو کربلا کے میدان میں کس بے دردی سے، کس ظلم کے ساتھ کس طرح سے شہید کر ڈالا۔ یہ شہادت امام حسین نہیں، یہ شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ساتھ میں ہی نبی کو بھی شہید کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی آپ نے ہدایتیں دی سب کو شہید کر ڈالا۔ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر رہے تھے۔ امام حسین نے ایک ہی دن میں امت مسلمہ کو عبودیت، عزت، حرمت، اثار، شجاعت، کرامت، سخاوت، استقامت، شہادت، حق گوئی، صبر جیسے درس دیے کہ دین محمدی کو قیامت تک کے لیے زندہ فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم پہ امام حسین کی پہچان کروائی۔ جب تک یہ کائنات وجود میں ہے، امام زمانہ جل و فرج وارث موجود ہیں، کائنات باقی ہے۔ وقت کا کوئی یزید آج تک اس عزاداری کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہ پہنچائے گا۔ یہ عزاداری کائنات، پوری کائنات امام زمانہ جل و فرج کا انتظار کر رہی ہے۔ مقصد امام حسین علیہ السلام اور کلام امام حسین علیہ السلام سے سمجھے کہ امام کا کلام عقیدت نہیں حقیقت ہے۔ جس ملت میں حسین جیسا چراغ موجود ہو، وہ ظلمتوں کے اندھیرے میں نہیں بھٹک سکتی۔ بیداری امت عاشور کا پیغام ہے، اور عزاداری میں وہ طاقت ہے کہ جس نے پوری دنیا کو ہلا دیا ہے۔ عزاداری ہر دور کے یزید کو دفن کرنے کا نام ہے۔ اسی لیے رہبر معظم نے فرمایا کہ ہم گھر میں رہ سکتے ہیں، مگر محرم شروع ہوتے ہی ہم گھروں سے باہر نکل آتے ہیں، ہم روڈوں پہ آتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں، اشتہار لگاتے ہیں، اور تمام دنیا میں امام حسین علیہ السلام پر جو ظلم ہوا وہ بتاتے ہیں، اور لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیوں رو رہے ہو؟ اس کیوں کا جواب یہ ہے، اس کیوں نے ظالموں کے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ جو ظلم کیا تھا کربلا میں وہ چہرہ ہٹ گیا، پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ ظلم کہاں اور کیسے ہوا۔ ناظرین، عزاداری ہر دور میں ظالموں کو دفن کرنے کا نام ہے۔ اگر بی بی زینب علیہ السلام نہ ہوتی، امام سجاد علیہ السلام نہ ہوتے، تو یہ عزاداری کو جو ہے ہم تک واقع کربلا نہ پہنچ پاتا۔ تاریخ اس ظلم پہ کانپ رہی ہے، اور تاریخ اس ظلم پہ بھری پڑی ہے۔ امام حسین علیہ السلام پر امام زمانہ آج تک گریہ کناں ہے۔ امام زمانہ
کو ہم پرسہ جس فرش پہ دیتے ہیں، کیا ہم اس فرش کا حق ادا کر رہے ہیں؟ ارے کیا ہم پوری دنیا میں یہ امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ امام زمانہ کا ذکر کر رہے ہیں؟ کیا اپنی قوم کو جگا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی محفلوں میں، اپنی مجالسوں میں امام کا ذکر کتنا کرتے ہیں؟ ارے یہ وہ وقت ہے، یہ وہ منبر وہ طاقت ہے، یہ میڈیا وہ طاقت ہے کہ جو تمام دنیا کو ہلا سکتی ہے، جو اپنے شان علی کو جگا سکتی ہے۔ جاگیے اور جگائیے، وقت کی ضرورت ہے۔ اس وقت صرف اور صرف امام زمانہ کے بغیر کوئی مجلس نہ کیجیے، لوگوں کو بہت تیزی سے جگائیے، ظہور کے بہت تیزی سے پہنچ چکے ہیں۔ اتنے مختصر وقت میں ہماری کیا اوقات کہ ہم مولا کے لیے کیا بیان کریں، اس غم میں کیا امام کے غم کو بیان کریں، کیا مولا کے غم کو بیان کریں۔ غازی عباس نے کس طرح سے صبر کی منزلوں کو طے کیا۔ جنگ صفین میں مولا غازی کو بس موقع ملا جنگ کا، اور اس کے بعد ہر جگہ مولا کو صبر کی منزلیں دکھانی پڑی۔ مدینے میں جب ولید نے مولا حسین کو بلایا، یزید کے لیے بیعت کا حکم دیا، مولا غازی عباس نے تلوار نکالی۔ امام حسین نے کہا نہیں عباس، مدینے میں جنگ نہیں کرنی، ابھی کربلا جانا ہے۔ اور جب کربلا پہنچے تو یہاں بھی مولا غازی عباس کو جنگ کی اجازت نہ ملی۔ خیمے جہاں لگائے، خیمے ابن زیاد نے حکم دیا خیمے ہٹانے کا، مولا عباس نے پھر تلوار نکالنی چاہیے، مولا حسین نے پھر روک دیا، عباس جنگ میں پہل نہیں کرنی۔ مولا عباس سے کہاں کہاں کیا کیا، کس طرح سے صبر کیا، کس طرح سے زہرا کے گھر کو لٹتا دیکھ کر کس قیامت کا صبر تھا۔ ننھے بچوں کی الاتش کی آوازیں جگر کو ٹکڑے کر رہی تھی مولا کے، کس طرح صبر کیا۔ پانی لینے گئے، کس بہادری سے جا کے نہر سے چلو میں پانی بھر کے دکھایا، نہر پہ قبضہ کیا۔ آج بھی نہر کا پانی چاروں طرف سلامی پیش کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے۔ پانی پیا نہیں، نہ آپ ذوالجلال نے پیا، اور جب آپ پانی لے کے واپس پلٹے، آپ کو چاروں طرف سے گھیر کے شہید کیا۔ امام حسین دیکھ رہے تھے، بچے کوزے لیے کھڑے تھے، بی بی سکینہ اور بچوں کی فرمائش پہ مولا پہ پانی لینے آئے تھے۔ مولا عباس کا علم مولا حسین نے گرتے دیکھا، امام کی کمر ٹوٹ گئی۔ کس طرح مولا کے جنازے پر آئے اور علم لے کے جب خیمہ گاہ میں واپس گئے تو بچوں نے کوزے پھینک دیے اور کہا کہ اب ہم کبھی پانی نہیں مانگیں گے۔ اس کے بعد پورے واقع کربلا میں بچوں نے پانی نہیں مانگا۔ یہ وہ دردناک واقعات مومن مومنات، اس کا انتقام باقی ہے، اور ہماری غفلتوں نے ہمیں اس مقام پر کھڑا کیا ہوا ہے کہ ہمارے وقت کے امام گریہ کرتے رہتے ہیں، ہم امام کو پرسہ دینے جاتے ہیں مگر امام کے درد کو فیل نہیں کرتے کہ ہم اپنے اندر ایک انقلاب برپا کر دیں۔ ارے امام کس طرح گریہ کر رہے ہیں، امام ہمارے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہم غفلت سے جاگ جائیں، ہمارا وہ مقام نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو پہچانتے ہوئے بھی نہ پہچان پائیں، تو نہ ہماری آخرت ہے نہ ہماری دنیا ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ ہم اپنے امام کو نہ رلائیں، اب واپس پلٹ آئیں۔ آئیے ناظرین اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام نے ہمیں صراط مستقیم دیا اور ہم کو جہنم سے بچایا، کیا ہم ممبر سے، کیا ہم عزادار امام زمانہ جل فرج کا، امام حسین علیہ السلام کا حق ادا کر پائے ہیں؟ کیا ہم اپنے وقت کے امام تک پہنچ پائے ہیں؟
या गाफिल है, इस पे रोशनी डालिए। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सैयदा, आपका सवाल बहुत खूबसूरत हमेशा की तरह, मकसद अज़ादारी और जो इस वक्त की ज़रूरत है एक मोमिन को अज़ादारी के जितने अमूर हैं उनको अंजाम देने के लिए क्या क्या करना चाहिए और इन चीज़ों के पीछे मकसद क्या छुपा है। ये अज़ादारी के पीछे छुपी हुई हकीकत क्या है? अज़ादारी हमारी शहरत है। हमारे औरफा ने फरमाया हमारी शहरत है। शहरत के बगैर तो जिस्म भी किसी काम का नहीं होता। लेकिन अज़ादारी का मकसद क्या है? इस कुर्बानी का मकसद क्या है? इमाम मज़लूम का मदीने से चल के करबला पहुंचना और करबला से शहजादियों का सफर करके इसी तरह कूफा, कूफे से शाम मदीना, ये इसके पीछे क्या छुपा है? सैयद सज्जाद के इस कैफियत में जाना, इसके पीछे क्या छुपा है? शहजादे लश्कर की कुर्बानी के पीछे क्या छुपा है? शहजादा अकबर की कुर्बानी के पीछे क्या छुपा है? सरकार शहजादा गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के पीछे क्या छुपा है? ये हमने कभी गौर नहीं किया। जैसे गाजी का आलम हम अपने घरों में अलामत के तौर पे लगा देते हैं, पंजा लगा देते हैं और हम ये महसूस करवा रहे थे दुनिया को कि हम इनके चाहने और मानने वाले हैं, मगर इसकी मार्फत से हम अभी आशना नहीं है। हमने पंजा सिर्फ बरकत के लिए, अलामत मुहब्बे आले मोहम्मद होने के लिए लगाया, मगर पंजा हकीकत में हमसे कुछ तलब कर रहा है। कोई भी कहीं 4, 6, 10, 20, 50 लोगों में घिरा हो और अपना हाथ बुलंद करे तो फौरन निगाह जाती है, ये कुछ चाहता है, ये कुछ चाहता है। और ये पंजाबी अगर आज कुछ चाह रहा है तो वो मोहब्बत है। कुल्ला सालकुम अलैहि अजरिल मोहब्बत फिल कुर्बा, पूरा कुरान पढ़ के देखिए, किसी भी नबी को ये नहीं कहा गया कि तुम उम्मत से अजर मोहब्बत मांगो, अजर मांगो। किसी भी नबी से नहीं कहा गया कि तुम उम्मत से अजर मांगो, बल्कि अंबिया को परवरदिगार ने खुद ये फरमाया तुम्हारा अजर मेरे जिम्मा है। मगर एक वाहिद हबीब खुदा खत्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनको फरमाया गया कि आप उम्मत से अजर तलब कीजिए, आप मांगिए, आप इनसे लीजिए। तो इसका मतलब कोई हकीकत छुपी है ना। वो अजर मवद्दत क्या है, ये अभी तक मसला हल नहीं हो सका। इस हकीकत तक अभी तक हम पहुंचने की कोशिश नहीं कर सके। वो अजर मवद्दत क्या है, वो क्या अजर है, उस अजर के पीछे छुपी हुई हकीकत क्या है। और अगर मैं इन सारे उमूर को मुश्तरक करूं, अज़ादारी के सारे उमूर को, मजलिस को, मिंबर को, मातम को, लंगर को, नियाज को, जलूस को, अलम को, जुलझना को, ताजिए को, सेज को, झूले को, करबला को, काज़मैन को, नजफ को, सामरा को, अगर इन सारी चीजों को मैं इकट्ठा करूं तो अजर मवद्दत जो तलब किया गया था वो हुज्जत खुदा की नुसरत थी। बेआईने ही ये सारे करबला के जुमला जो सिलसिले हैं ये इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम तक जाते हैं। मकसद अज़ादारी, अब फिर देखने की, गौर करने की, परखने की कोशिश कीजिएगा मकसद अज़ादारी के पीछे। इसलिए सरकार फरमा रहे हैं इबादत मारिफत के सिवा कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, इंतजार फरमाइए। खुशामदीद नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। चलते हैं मेहमान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे सवाल है कि क्या लब्बैक या इमाम कहना काफ़ी है, अमल किरदार ज़रूरी नहीं, इस पर रोशनी डालिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल मुबश्शिरीन, खातिमुल लिमा सबक़ व फातिहुल लिमन फरक़, अल मोनिनिल हक़ बिल हक़, अबुल क़ासिम मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मैं साकरा सायरा फातिमा, पहले तो बेहद मशगूल हूँ कि अंजुम बानो आपने मुझे इस बज़म में शामिल किया और अपने सवाल का जो है जवाब देने के लिए मुझे इस लायक समझे कि मैं इसके जवाब को जो है आप तक पहुंचा सकूं। तो आपका ये जो सवाल कि हमारे सिर्फ नारे लगाना क्या हमारा हक़ जो है वो अदा कर रहा है? क्या मार्फत इमाम के लिए नारा लगाना और नारों को बुलंद करना और सिर्फ ज़बान से लब्बैक या मेहंदी कहना क्या मुकम्मल जो है हमारे अमल की तस्दीक कर रहा है या हमारे फ़राइज़ को मुकम्मल तौर पर जो है वो तश्कील दे रहा है? बिल्कुल गलत है ये कि सिर्फ हम लब्बैक या मेहंदी तक महदूद अपने आप को रखें। ये बात सही भी है कि हम जब ये कहते हैं कि लब्बैक या मेहंदी, लब्बैक या हुसैन, तो यकीन जाने ये हमें एक ऐसी कुव्वत दे देता है कि जिससे हम मुतहरिक हो जाते हैं। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि नाम हुसैन जो है दिलों में हरारत डालता है, इस तरह जब नाम मेहदी अलैहिस्सलाम का आता है तो हमें जहनों में एक ख्याल आता है कि पर्दे में एक रहबर है जो हमारे अमाल को देख रहा है, पर्दे में एक रहबर मौजूद है जो हमारी हाजत रवाई कर सकता है, पर्दे में एक रहबर है
پردے میں ایک رہبر ہے جو حسین ابن علی کا خون لینے کے لیے ابھی ظہور کرے گا. اور پھر جب ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے اور جب ہم لبیک یا مہدی کہتے ہیں تو ہمیں یہ سوال بھی ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں اور اس پروگرام کے ذریعے بھی بتائیں کہ معرفت امام زمانہ کیوں ضروری ہے. صرف لبیک کہہ کر ہمیں اپنے فرض کو انجام نہیں دینا، بلکہ معرفت ہمارے لیے اس لیے بھی ضرور ہے کہ رسول کی ایک خاص مشہور حدیث ہے کہ انسان اگر وقت کے امام کی معرفت نہ کر پائے تو گویا اسے جاہلیت کی موت ملے. اگر انسان اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے تو گویا وہ جاہلیت کی موت مرے گا، اس کے تمام اعمال ضبط ہو جائیں گے. تو پہلا سبب جو ہے معرفت کے لیے وہ یہی ہے کہ انسان کے اعمال جو ہیں وہ اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ اعمال قبول ہو تو انسان کی خلقت کا سبب جو ہے وہ خود حجت کائنات کی معرفت ہے. جب ہم حجت کائنات کی معرفت نہیں حاصل کریں گے تو ہمارے تمام اعمال جو ہیں وہ ضیاع ہو جائیں گے. اور پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ ابان بن تغن کہتے ہیں امام سے کہ انسان ساری زندگی گزار لے اور معرفت امام نہ کر پائے، وقت کے امام کی معرفت نہ کر پائے اور دوسرے ائمہ کو وہ جانتا ہو تو کیا اس کے اعمال قبول ہو جائیں گے؟ تو مولا نے کہا ایک مرتبہ کہ نہیں. تو کہا پھر اچھا جب وہ مرے گا تو وہ کس حالت میں مرے گا؟ تو کہا کیا منافق مرے گا، کیا کافر مرے گا؟ تو کہا نہیں. تو پھر کہا کس حالت میں مرے گا؟ کہا وہ مسلم مرے گا. لہٰذا آپ مسلم کہلائے جائیں گے، مومن نہیں کہلائے جائیں گے. اگر آپ مومن کہلانا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ کو وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے. اور وقت کے امام کے لیے اگر میں یہ کہتی چلوں کہ وقت کے امام کی معرفت اور بھی کیوں ضروری ہے، تو وقت کے امام کی معرفت نہ کہ صرف اس لیے کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ قبول ہو جائیں گے، بلکہ زمانہ غیبت میں جو لوگ گمراہ ہیں وہ راہ راست میں آ جائیں گے. دو جز ہے معرفت امام تک پہنچنے کے لیے. ایک جز یہ ہے کہ ہم اپنے امام کی جو شناختی علامت ہے ہم اس سے متعارف ہوں، ہم وہ جانیں کہ شناختی علامت کیا ہے. اور یقیناً رسول کی حدیث جو ہے تمام کتب میں موجود ہیں، کافی کتب میں موجود ہیں. اور ہمارے گھر کا بچہ جانتا ہے کہ بنی ہاشم کا ایک جوان جس کا نام محمد ہوگا، قائم آل محمد ہوں گا، جن کا نام مہندی ہوگا، وہ کیسے ہوں گے؟ وہ جب ظہور کریں گے تو ان کی شناختی علامت کیا ہوگی؟ لیکن اوصافی علامت سے ہم جو ہیں ابھی پیچھے ہیں. جب ہمیں اوصاف سمجھ میں آ جائیں گے کہ ابھی امام ظہور نہیں کر رہے لیکن پردہ غیبت میں رہنے کے باوجود وہ ہمارے دلوں کا حال جانتے ہیں تو ہم خود حور بن جائیں گے. جب ہمارے جیسے حور بن جائیں، میسم تمار جیسے بن جائیں، مقداد بن جائیں، حبیب ابن مظاہر جیسے بن جائیں، زہیر ابن کین جیسے بن جائیں، تو یقیناً امام جو ہیں 313 ایسے لوگ جب جمع ہو جائیں تو امام جو ہے جلد از جلد جو ہے وہ ظہور کر پائیں گے. شکریہ. بہت شکریہ، آپ نے تبصرہ کیا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آئیے ناظرین اپنے اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں. میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا لبیک یا امام کہنا کافی ہے، عمل کردار ضروری نہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے. امام کی غیبت کے حوالے سے صرف نعرہ لگا دینا کافی نہیں ہے. آپ کا عمل، آپ کا کردار جو ہے وہ اس کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اپنی اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور ایسا عمل ہونا چاہیے، کردار ہونا چاہیے کہ ہم صرف خالی دعا کرتے ہیں کہ امام کے ناصروں میں ہم شامل ہوں، تو ہمارا عمل بھی تو ہونا چاہیے کہ امام جو ہے وہ ہمیں اپنے ناصروں میں، انصاروں میں شامل کریں. اور ہم یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں. بات تو تب ہے کہ مولا خود کہیں کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے. اور امام کے حوالے سے ہی ایک منقبت کا میں مطلب اور ایک شعر آپ کی سماعت کو ہدیہ کروں. ایک دن ظہور ہوگا ایسا ضرور ہوگا، ایک دن ظہور ہوگا ایسا ضرور ہوگا، جی جی حضور ہوگا، جی جی حضور ہوگا ایسا ضرور ہوگا، ایک دن ظہور ہوگا ایسا ضرور ہوگا. غیبت کے سلسلے کو اب ٹوٹنے تو دیجئے، اس نور کی تجلی
کو پھوٹنے تو دیجئے، قدموں میں طور ہوگا، قدموں میں طور ہوگا، ایسا ضرور ہوگا، ایک دن ظہور ہوگا، ایسا ضرور ہوگا۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ قرآن اس راہ کی ہدایت فرماتا ہے جو صراط مستقیم ہے، جو سب سے زیادہ سیدھی راہ ہے۔ جو نیک اعمال کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا اجر و ثواب دے گا۔ واقعہ کربلا کیوں وجود میں آیا؟ امام حسین علیہ السلام نے اپنے مقصد کا اعلان وصیت نامے میں کیا، جو آپ نے حضرت محمد حنفیہ اپنے بھائی علیہ السلام کو کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں مدینے سے نکل رہا ہوں، میرا مقصد کربلا میں فقط اتنا ہے کہ نہیں منکر کرنا اور اچھائیوں کو طرف بڑھنا ہے، برائیوں سے روکنا ہے۔ اس کے مقصد کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنا بھرا گھر لوٹا دیا اللہ کی راہ میں۔ وہ مصیبتیں اور اذیتیں سہیں کہ جو کائنات میں کسی نے نہیں سہیں۔ کربلا مولا ہی ایسا مقام ہے جہاں امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام اصحابہ کے ساتھ فرائض ادا کرتے ہوئے دشمن سے بہادری سے لڑتے ہوئے اپنی جانیں قربان کر دیں اور شہادت کا جام نوش فرمایا۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر پہچان کروائی، مگر اس امت نے کیا اجر رسالت ادا کیا کہ نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے ہوئے اور کربلا کے میدان میں کلمہ نبی کا پڑھتے ہوئے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور نواز رسول کو ظلم 3 دن کا بھوکا پیاسا پانی بند کر کے ظلم کی انتہا کر دی۔ ننھے بچوں کی قیامت خیز آوازیں آ رہی ہیں، الاتش الاتش کی آوازیں۔ اس گھرانے پہ جو ظلم ڈھایا گیا، کائنات اس پر گریہ کناں ہے۔ کائنات انتظار کر رہی ہے کہ وقت کا امام زمانہ عجل اللہ فرج کب ظہور کریں گے اور انتقام امام حسین لیں گے۔ امام کا کلام عقیدت نہیں حقیقت ہے۔ جس قوم میں حسین جیسا چراغ موجود ہو وہ قوم بھٹک نہیں سکتی۔ وارث حسین موجود ہے۔ کربلا میں جو ظلم ہوا، انتظار میں انتقام امام حسین، انتقام جناب سیدہ امام زمانہ کو لینا ہے۔ کربلا میں جو ظلم ہوا، تاریخ ایسی رقم ہوئی کہ ظلم سے بھر چکی ہے۔ بیداری امت عاشورہ کا پیغام ہے، ہمیں جاگنا ہے، ہمیں اپنے وقت کے امام کے لیے جاگنا ہے، اور ہمیں اب اس وقت اپنے مجلسوں کو زینت دینی ہے، امام کے ذکر سے ایک دوسرے کو جگانا ہے۔ اگر ہم نے یہ وقت کھو دیا، یہ وہ فرش کہ ایک ایک گھر میں مجلس ہو رہی ہے جہاں امام کا پیغام بہت تیزی سے پہنچایا جا سکتا ہے، اور شیطان جس تیزی سے کام کر رہا ہے، ہم غفلت میں ہیں۔ ہم اپنی قوموں کو صرف تعریف امام کی ہم کے ساتھ ساتھ امام کے لیے جگائیں۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا، اپنے فرض کو ادا نہ کیا، تو ہم اپنے امام کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ ہماری ان مجلسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر ہم اپنے وقت کے امام کو یاد کر کے پرسہ نہ دیں، اس فرش پہ امام کو رلاتے ہوئے نہ بھیجیں، اس فرش پہ امام کے لیے لوگوں کو جگائیں۔ یہ ہمارا ہر فرد کا فرض ہے، اولین فرض ہے۔ لوٹ آئیں اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، پوری دنیا کو بتائیں کہ کائنات پر رسول کے بیٹے پہ کیا ظلم ہوا، کیوں ہوا، کس لیے ایک قیامت برپا ہوئی، کیا چاہتا تھا یزید، کیا چاہتا تھی یزید کی فوج، ان کے کیا ارادے تھے۔ آج جو یہ یزید، ہر دور میں یزید پیدا ہوئے اور اس ذکر کو مٹانا چاہیے، ذکر نہیں مٹے گا۔ آئیے ناظرین، اپنے امام کے راستے کے کانٹوں کو اٹھائیں، اس کی جگہ نیکی کے پھول رکھیں، یقیناً امام ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ فیڈ بیک دیجیے گا، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
हूँ